زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. سورہ مرسلات ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ مرسلات یہ وہ صورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نماز جو آپ نے جہرن پڑھائی ہے، مغرب کی نماز، اس دن آپ نے آخر میں یہ سورہ مرسلات تلاوت کی ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی مسجد میں آنے کی، لیکن صحت نے اجازت نہیں دی. آپ نے پانی منگوایا، غسل کیا، وضو کیا تاکہ میں مسجد میں جا سکوں، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی. 3 مرتبہ کوشش کی، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دے دو آج وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ عمر کو حکم دے دے وہ نماز پڑھیں گے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. تو یہ آخری نماز تھی. تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز میں یہی سورۃ المرسلات پڑھی، اس کی تلاوت کی، تو ان کی والدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی اور فرمانے لگی کہ بیٹا آج آپ نے یہ سورت پڑھ کے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آخری سورت ہم نے سنی تھی یہ سورہ مرسلات ہی تھی. جیسے آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ یہ تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں یہ تلاوت فرماتے تھے. اسی طرح مغرب کی نماز میں کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مرسلات پڑھا کرتے تھے، اور آخری نماز جو آپ نے پڑھائی جہرن اس میں بھی یہی سورہ مرسلات آپ نے تلاوت فرمائی ہے. گویا آخر میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں، اس صورت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس مضمون کو ملحوظ رکھنا، اس کو مد نظر رکھنا. اس میں جو بیان کیا گیا ہے یہ سب بالکل برحق ہے اور یہ ہونے والا ہے. اس لیے قیامت کا منظر جو بیان کیا گیا اس کو بھولنا نہیں. کل جو حصہ ہم نے اس کا پڑھا تھا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے پروردگار چلا رہا ہے، اور یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے. لہٰذا اپنے رب کو پہچانو، اس کو مانو، اس کے حکموں کو پورا کرو. کل قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد قیامت جب قائم ہوگی کس طریقے سے قائم ہوگی اس کی منظر کشی کی گئی. پھر انسانوں کو اس بات کی یاد دہانی کے لیے یہ بتایا گیا کہ ذرا اپنی پیدائش کو یاد کرو کہ کس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا. جس رب نے پہلے تمہیں پیدا کیا وہی رب دوبارہ تم سب کو زندہ کرے گا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیاں کہ ان پر غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی قدرت معلوم ہو جائے گی اور اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو رب ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض، زمین کو، کفاتا، سمیٹنے والا، احیاء و امواتا، احیاء زندوں کو، و امواتا اور مردوں کو، سب کو سمیٹے ہوئے ہے زمین.
زندے اس کی پشت پر چل رہے ہیں، اس کے کندھوں پر چل رہے ہیں، ان کو بھی لیے ہوئے ہے۔ پیچھے ہم سورہ ملک میں پڑھ کر آئے ہیں الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے، اور تم فمشوا فی مناکبها، تم اس کے کندھوں پر سوار ہو کر چل رہے ہو، چلتے رہو، چلو تم اس کے کندھوں پر سوار ہو کر۔ تو یہ زمین زندوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، یعنی زندے بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کی پشت پر چل رہے ہیں، ان کو اٹھائے ہوئے ہے۔ وَأَمْوَاتًا، اور مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے، مردوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ جو مر گیا وہ کہاں جاتا ہے؟ زمین میں۔ اگر اس کو جلا بھی دیا جائے تب بھی کہاں جائے گا؟ زمین میں۔ پانی میں بہا دیا جائے تب بھی کہاں جائے گا؟ زمین میں ہی وہ جائے گا۔ تو سب کو یہ زمین سمیٹے ہوئے ہے، سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ پہلے بھی اللہ نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اور پھر لوٹاتا ہے اسی میں، اور پھر دوبارہ اسی سے تمہیں اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ نکالیں گے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنا دیے ہیں اس زمین میں رواسیہ، پہاڑ، رواسیہ، راسیت ان کی جمع ہے، اس کے معنی وہ چیز جس کو گاڑ دیا جائے، یعنی پہاڑ بنائے ہیں۔ شامخات، بلند و بالا، کتنی اونچائی والے پہاڑ ہیں، ہزاروں فٹ کی بلندی والے پہاڑ ہیں، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ جو پروردگار اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ قادر ہے، اور وہ سب کو زندہ کرے گا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، وَأَسْقَيْنَا، اور ہم نے تم کو پلایا، اسقا یسقی، اسقا اس کے معنی آتا ہے پلانا، واسقینا، اور ہم نے تم کو پلایا، ماء فراتا، ہم نے تم کو پلایا خوشگوار پانی، میٹھا پانی کہ ایک دم حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، میٹھا اور خوشگوار پانی ہم نے تم کو پلایا۔ اگر اس پانی کے نظام پر ہی انسان غور و فکر کرے کہ ہمارا پروردگار کیسے ہماری پرورش کرتا ہے، کیسے ہمیں پالتا ہے، اس کا نظام ربوبیت کیا ہے، اس پر ہی اگر آدمی غور و فکر کر لے تو یقیناً وہ اس بات کا اقرار کرنے پر قادر ہو جائے گا، قادر ہوگا۔ اس بات کا اقرار کرنے پر وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہے گا، اس کو یہ اقرار کرنا پڑے گا، مجبور ہو جائے گا یہ اقرار کرنے پر کہ ہمارا پروردگار عظیم ہے اور وہی اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے کبھی ہم نے غور کیا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے میرے رب کا کتنا بڑا ایک نظام ہے۔ اس نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا، سمندروں کی شکل میں اس کو رکھا، اور زمین کے جتنے حصے ہیں، کچھ حصہ خشکی کا ہے، کچھ جو ہے پانی کا ہے، پانی والا حصہ زیادہ ہے اور خشکی والا حصہ کم ہے۔ اب پانی پیدا کر کے اگر ہمارا رب ہم سے کہہ دیتا کہ جاؤ اور جا کر تم وہاں سے سمندر سے پانی بھر کر لاؤ اور اس کو استعمال کرو، بتاؤ ہمارے بس میں تھا؟ ہم استعمال کر سکتے تھے؟ سمندروں سے پانی لا سکتے تھے ہم؟ نہیں۔ تو پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس لیے اس نے انتظام کیا، سمندر کو حکم دیا، وہ اپنی شعائیں، یہ سورج کو حکم دیا، وہ اپنی شعائیں سمندر پہ ڈالتا ہے اور وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو اوپر بادلوں کی شکل میں جماتا ہے۔ اس کے بعد ہواؤں کو حکم دیا، اب ہوائیں بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر چلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر پروردگار کو جہاں منظور ہوتا ہے وہاں پر بارش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پانی کچھ زمین کے اندر اتر جاتا ہے، کچھ اوپر بہنے لگتا ہے ندی نالوں کے اندر، اور کچھ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اوپر
برف باری ہوتی ہے، برف کو برساتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں اس کو جما دیتا ہے اور وہاں سے وہ پگھلتی رہتی ہے، اور پگھل کر وہ پھر ندی نالوں کے ذریعے سے چلتا رہتا ہے پانی، اور کچھ اس کا حصہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے، پھر وہی پانی زمین کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں سوتے لگا دیے اللہ تعالیٰ نے، ان میں وہ پانی چلتا رہتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ زمین کو کھودنا ہے اور وہاں سے پانی لینا ہے، یا کسی ندی نالے سے پانی کو اپنے گھر تک لانا ہے کسی طریقے سے، بس یہ اتنا سا کام ہمارا ہے، باقی پیچھے پورا میرے پروردگار کا نظام ربوبیت کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد پانی ہم نے لیا، ہم نے یہاں حلق سے نیچے اتار دیا، اب اندر کہاں جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جتنی ضرورت ہمارے جسم کو پانی کی ہوتی ہے اتنا پانی جسم کے اندر رک جاتا ہے، اور جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ پیشاب کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے پانی مانگا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، وہاں ایک بزرگ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے بادشاہ سلامت سے یہ کہا، جب اس نے پانی کا پیالہ پکڑا ہاتھ میں کہ بادشاہ سلامت ذرا پانی پینے سے رک جائیے، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ بادشاہ رک گیا، بتائیے جی کیا سوال ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیں جنگل میں چلے جائیں شکار کرنے کے لیے یا کسی اور ضرورت سے، اور آپ کو وہاں شدت کے ساتھ پیاس لگ جائے، اور پھر آپ کو پانی کی تلاش ہو اور آپ پانی مانگنے لگیں، تو وہاں پر پانی مفت میں نہ ملتا ہو بلکہ پیسوں سے ملتا ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا اگر اس کی قیمت اس نے بڑھا کر مانگی اور بہت زیادہ قیمت مانگی پھر کیا کرو گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر بھی خریدوں گا۔ کہا کتنی قیمت دے سکو گے؟ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے پوری سلطنت مانگے گا کہ بادشاہت مجھے دے دے تب پانی کا گلاس دوں گا، تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیاس آدمی کو شدت کی لگ جاتی ہے، اگر پانی نہ ملے تو انسان کے مرنے کا خطرہ ہے، تو اگر پانی نہیں پیوں گا مر جاؤں گا تو بادشاہت کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے اپنی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کہا بادشاہ سلامت اب آپ پی لیجئے۔ انہوں نے پانی کو پی لیا بسم اللہ پڑھ کے۔ اس کے بعد جب پانی پی کر پیالہ رکھا تو ان بزرگ نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت اب میرا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اب آپ نے پانی پی لیا، آپ کے پیٹ میں یہ پانی پہنچ گیا، اگر یہ پانی پیٹ کے اندر ہی رک جائے اور پیشاب کے راستے سے باہر نہ آئے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، تو آپ اس کے لیے کیا کرو گے؟ کہا علاج کراؤں گا۔ کہا اگر علاج کرنے والے نے کہا کہ ہمیں تو بہت قیمت چاہیے، تو پھر کہا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیشاب بند ہو جاتا ہے پھر انسان کے لیے وہ حالت ناقابل برداشت ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ تو اگر وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ آپ اپنی بادشاہت دے دو تب آپ کا پیشاب جاری ہوگا، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھو اللہ مفت میں ہمیں یہ پانی دے رہا ہے اور کوئی پیسہ اس کا ہمیں نہیں دینا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب یہ پیٹ میں چلا گیا تو اندر کا جو بنایا ہوا اس کا نظام ہے اس کے تحت یہ کام چل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جسم کے ایک ایک حصے تک، ایک ایک بال تک اللہ تعالیٰ پانی کو پہنچاتے ہیں، ایک ایک بال تک اللہ تعالیٰ پانی کو پہنچاتے ہیں، ایسا بنایا ہوا اس کا نظام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پانی پلایا، ہم تم کو پانی پلاتے ہیں، ماءً فراتا، خوشگوار پانی، میٹھا پانی ہم تم کو پینے کے لیے دیتے ہیں، یہ پلاتے ہیں، یہ اللہ ہمیں پلاتا ہے، لہذا اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس لیے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے یہ پانی مجھے عطا کیا اور میری پیاس بجھی ہے۔ تو وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنائی ہے زمین میں، ہم نے بنائے زمین میں رواسیہ، پہاڑ شامخات اونچے اونچے، وَأَسْقَيْنَا، اور ہم نے پلایا کم تم کو، ماءً فراتا، خوشگوار پانی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اگر اب بھی تم
قیامت کا یقین نہیں کرو گے تو پھر سن لو ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جو حق کو جھٹلانے والے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر میں لے آئے، میدان محشر میں پہنچ گئے۔ اب کہا جا رہا ہے انطلقوا، ارے چلو چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب چلو تم اس کی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی اب حساب کتاب کی طرف چلو اور اپنا حساب کتاب پیش کرو۔ دنیا کے اندر جو تمہیں زندگی دی گئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، تو اب چلو حساب کتاب کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو الی ما، اس چیز کی طرف کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب میدان محشر میں سب جمع ہو گئے ہیں، آگے ہیں، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ جنت کی نعمتوں کو بھی انسان دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کے انگاروں کو اور وہاں کے جو عذاب ہوں گے ان کو بھی دیکھ رہا ہوگا، وہاں کی جو سزائیں ہوں گی ان کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ تو جس طریقے سے فرما بردار اور مطیع جو ہوں گے وہ میدان محشر کے اندر ہوں گے، ان کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو اسی طریقے سے جہنم کی آگ کا سایہ بھی وہاں نمودار ہوگا۔ اور اب ان نافرمانوں سے یہ کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا، چلو تم الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو۔ جس طرح مطیع اور فرما بردار متقی لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، تو نافرمانوں کے لیے بھی ایک سایہ نمودار ہوگا۔ وہ دیکھنے میں لگے گا سایہ، لیکن وہ در حقیقت سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے انطلقوا، چلو تم الی ظل ذی ثلاث شعب، اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، لا ظلیل، جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ لگے گا کہ یہ سایہ ہے لیکن سایہ ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائے میں جب آدمی آتا ہے اس کو وہاں راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، وہ سورج کی گرمی سے بچتا ہے، ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ ان کے لیے جو سایہ وہاں پر ہوگا، اس سائے کے نیچے جب یہ جائیں گے تو اوپر سے انگارے برسیں گے، اوپر سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ بتائیے وہ سایہ ہے؟ وہ سایہ نہیں ہے، وہ تو دھواں ہوگا اور اس میں سے انگارے برس رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہا جائے گا نافرمانوں سے انطلقوا، چلو الی ظل، اس سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، لا ذلیل، اس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی راحت اور آرام کا سامان اس میں نہیں ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور وہ نہیں بے نیاز کرے گا، من اللہب، نہیں بچائے گا وہ، من اللہب، آگ کے انگاروں سے، شعلوں سے وہ نہیں بچائے گا، آگ کے شعلوں سے وہ سایہ بچائے گا نہیں، بلکہ اس سائے کے اندر ہی آگ کے شعلے ہوں گے، تو کیسے وہاں سے وہ اس سے بچ سکیں گے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا، بے شک وہ دوزخ، جہنم، ترمی، وہ پھینک رہی ہوگی، رما یرمی کے معنی پھینکنا، وہ پھینک رہی ہوگی، بشرارن، چنگاریاں، بشرارن، چنگاریاں، شرارت ان کی جمع ہے، شرارن، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، کل قصر، اور چنگاریاں کیسی ہوگی؟ ہمارے ذہن میں یہ کہ جب آگ جلتی ہے تو اس میں سے بیچ میں سے وہ چنگاریاں اڑتی ہیں چنگاریاں، تو وہ ذرا معمولی سی ہوتی ہے، کبھی کپڑے پر پڑتی ہے، تھوڑا سا اس کو جلا دیتی ہے، تو ہمارے ذہن میں وہ چنگاری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس طرح کی چنگاری وہ نہیں ہوگی، جو جہنم سے اٹھنے والی چنگاریاں ہوں گی، کل قصر، وہ محلات کی طرح ہوگی، محلوں کی طرح ہوگی، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی بلڈنگیں جیسے ہوتی ہیں، اس طریقے کی وہ چنگاریاں ہوں گی جو جہنم سے اڑیں گی۔ اس کے بعد کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بڑی چنگاری اٹھے گی جب محل کی طرح جہنم سے، اور اوپر آ کر وہ پھٹے گی، پھٹنے کے بعد جو اس سے چھوٹی چھوٹی مختلف چنگاریاں اور بنیں گی، وہ چنگاریاں بھی اونٹوں کے جسم کے برابر ہوگی،
اونٹ کے جسم کے برابر ہوگی۔ اب بتائیے اتنے بڑے بڑے انگارے جب گریں گے تو بچ سکے گا کوئی؟ جی کوئی نہیں بچے گا، لیکن موت بھی وہاں آئے گی نہیں آئے گی موت۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم دوزخ پھینکے گی بشرر چنگاریاں، کالقصر محلات کی طرح، کأنہ گویا کہ وہ ہے جمالۃ صفر زرد رنگ کے اونٹ۔ اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت مجاہد کے حوالے سے اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ ابل سود، یعنی سیاہ اونٹ جیسے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کالے انگارے گویا وہ برس رہے ہوں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یاد رکھو ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین خرابی ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس دن کو نہیں مان رہا ہے، اس دن کو جھٹلا رہا ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی، اس کے لیے اس دن خرابی ہوگی، اس کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ھذا یوم لا ينطقون، ھذا یوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے لا ينطقون، وہ بول نہیں سکیں گے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ھذا یوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی بول نہیں سکے گا۔ جو دنیا میں بہت بولا کرتے تھے وہاں چپ لگ جائے گی، کوئی نہیں سنے گا، صرف پیروں کے چلنے کی خسر پسر کی آواز ہوگی، باقی جو ہے زبان سے کوئی بولنا چاہے گا تو نہیں بولے گا، صرف وہی بول سکے گا جس کو اللہ بولنے کی اجازت دے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ نہیں بولیں گے مگر وہی جس کو رحمان اجازت دے دے گا، اور جو بولے گا وقال صوابا، وہ بالکل درست بات کہے گا، کوئی جھوٹ کوئی عذر وہاں پر کوئی پیش کرنا چاہے گا پیش نہیں کر سکے گا۔ ھذا یوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ولا یؤذن، اور اجازت نہیں دی جائے گی لہم ان کو، فیعتذرون، کہ وہ عذر پیش کریں، عذر معاذرت کرنے کی کوئی وہاں پر کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ عذر کریں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو گئی، انا اطعنا ساداتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، ہم اپنے وڈیروں کے پیچھے چلتے تھے، اپنے مولویوں اور پیروں کے پیچھے چلتے تھے، وہ جدھر لے جاتے تھے ہم بس آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے تھے، تو بس انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے راہ راست سے ہمیں ہٹایا تھا، گمراہ کیا تھا۔ لہذا اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے دے، ان کو ڈبل عذاب دے دے، یہ کہیں گے اس طریقے سے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر معاذرت پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جا رہا ہے، جزاء وفاقا، کہ وہ پورا بدلہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو ولا یؤذن، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، لہم ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، فیعتذرون، کہ وہ عذر پیش کرے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ گویا ہتھوڑے لگ رہے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کہ لوگوں یقین کر لو، ابھی بھی موقع ہے، اور ابھی بھی اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اس کے حکموں کو پورا کرو اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور وہاں قیامت کے دن میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے اور اللہ وہاں بھی عزت عطا فرمائے، اور عزت ملنے کے بعد اللہ ذلت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔